زمین کے نیچے کا علاقہ یا عالم روا سے کیا مراد ہے؟ مسیح یسوع میں آپ سب کے سامنے ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں رخسار ڈینیل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ زمین کے نیچے کا علاقہ یا عالم ارواح سے مراد ہے قبر۔ عبرانی زبان میں لفظ شیول استعمال ہوا ہے، یونانی زبان میں لفظ ہیڈیس کا مطلب صرف اور صرف قبر ہی ہے۔ زمین کے نیچے کا علاقہ یا عالم ارواح کی یہ اصطلاح اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے، یہ بذات خود زمین کی بات ہے، یا زمین کو نیچے کے علاقے یا عالم ارواح کے پہلو با پہلو رکھا گیا ہے۔ اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اس وقت عالم ارواح کہاں ہے؟ بقول یسوع مسیح اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ کفرنہوم کے کھنڈرات آج بھی زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کھنڈرات کہیں زیر زمین اتھاہ گہرائیوں میں نہیں چلے گئے، بلکہ آج بھی زمین پر ہیں۔ عالم ارواح میں مطلب روحوں کے کسی عالم میں غرق نہیں ہوگے، مطلب کفرنہوم زمین بوس ہو چکا ہے، یعنی تباہ ہو چکا ہے، اور زمین کی سطح پر آج بھی دکھائی دیتا ہے۔ تیسرے روز موت پر فتح پا کر قبر سے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ جبکہ اسی رات کے وقت شاگردوں سے فرمایا کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ غور کریں، یسوع نے اسی دن بعد میں اپنے شاگردوں کو اجازت بھی دی کہ اسے چھو لیں۔ ان دو اہم اقسام کے درمیان کیا ہوا ہوگا؟ وہ اس وقفے میں لازمی طور پر باپ کے پاس آسمان پر چڑھ گیا ہوگا۔ یسوع مسیح کیوں قیدیوں کو ساتھ لے گیا؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ یہ ایک تقریب تھی جسے خدا نے قائم کیا تھا۔ یہودی 1000 سال سے زیادہ عرصہ تک اس رسم کو مناتے آ رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو اس رسم کی اہمیت اور مقصد واضح کرتی ہے کہ مسیح کا اپنے آپ کو جی اٹھنے کے فوراً بعد ٹھیک صبح کے وقت ٹھیک سبت کے دوسرے دن جی اٹھنے کے بعد باپ کے پاس اوپر جانا تھا، خدا کے سامنے خود کو پیش کر کے اپنی قربانی کے وسیلہ اپنے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے زندہ ہوئے مقدسوں کو پیش کرنا تھا۔ یہی پھلوں کا ایک پولا ہلائے جانے کا مقصد اور منصوبہ تھا۔ ایک دن یسوع اپنی قربانی کے وسیلہ سے اس رسم کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا، لیکن اس حقیقت کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ بس آپ کو پاک روح سے مدد مانگنا ہے تاکہ آپ اس بھید کو جان جائیں۔ عزیزو، یسوع مسیح کاہن بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کے داہنی طرف بیٹھا ہے۔ جب پہلے پھلوں کا ایک پولا زمین والا کاہن خداوند کے حضور اسرائیل کی طرف سے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے جا رہا تھا، تو آسمان والا کاہن خداوند کے حضور ہماری طرف سے ٹھیک صبح کے وقت ٹھیک سبت کے دوسرے دن ان مقدسین کو پیش کیے ہوئے تھا جن کی بابت اور جن کے لیے پہلے پھلوں کا ایک پولا ہلانے کی رسم صدیوں سے دہرائی جاتی رہی تھی۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں ترک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔
अपनी पहली आमद पर यसु पहले फलों का एक बोला जमीन की फसल से काट कर ले गया था, मगर अब बाकी फसल की कटाई का वक्त उसकी दूसरी आमद पर होगा। मेरी इस वीडियो से मुतालिक या किसी वीडियो से मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल के जवाब दिए जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जान मसीह के खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।